تو انہوں نے ابھی کہا باجوہ صاحب نے کہ جس تمام پچھلی باتیں بھول جائیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے چاول لے لیں گے، چینی لے لیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بار پہلے بھی ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار پاکستان پہ کسی نہ کسی طرح کا الزام آیا اور جو کسی حد تک ثابت بھی ہو گیا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی پاکستان سے اور کیا غلطی ہوئی بھارت سے کہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ایل او سی پہ مسلسل جو ہے ابھی بھی کبھی مطلب ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی ابھی سیز فائر ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ چلتی رہتی ہے۔ آرزو، اگر آپ قائد اعظم کی سوچ کو دیکھیں تو انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد کہا تھا، ان سے پوچھا کسی نے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، انہوں نے کہا جی بھارت اور پاکستان اب دو ملک بن گئے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے ہندوستان اور پاکستان، تو انہوں نے کہا اب ہندوستان اور پاکستان دو ملک بن گئے ہیں، اب ہمارے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے۔ آپ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کو دیکھیے، ان کی بہت طویل سرحد ہے، لیکن اس سرحد پہ کوئی دونوں کی طرف سے فوجی یعنی بڑی موجودگی نہیں ہے۔ ان کے درمیان کئی تنازع ہیں، بائی دا وے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کوئی تنازع نہیں، کئی تنازعات ہیں، جس میں کچھ تنازعات جو ہیں وہ بارڈر سے متعلق ہیں، کچھ سمندری سرحدوں کے متعلق ہیں، لیکن وہ تنازعات کو پیچھے رکھ کر اس وقت امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارت جو ہے وہ دونوں ملکوں کی تجارت میں سب سے زیادہ ہے، بڑی تجارت ہے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں دونوں طرف خوشحالی ہے، کینیڈا والے امریکہ آتے ہیں، امریکہ میں آ کے کام کاج کرتے ہیں، یہاں ڈالر خرچ کرتے ہیں تو وہ امریکہ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، امریکن کینیڈا جاتے ہیں اپنے ڈالر خرچ کرتے ہیں، وہاں کینیڈا والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو نظریاتی ریاست قرار دے دیا۔ تو اگر پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس نظریے میں یہ بات ہے کہ جی دو قومی نظریے کا ایک جز یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی، تو یہ الگ ملک بننے کے بعد بھی ساتھ نہیں رہیں گی، تو اس لیے ایک نفرت فطری پیدا کر دی گئی۔ پہلے بھارت میں اتنی زیادہ شدت نہیں تھی پاکستان کے خلاف، اب وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ وہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے ممبئی جیسا واقعہ ہوتا دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہاں سے آتے ہیں، یہ جو حافظ سعید اور ان کے چیلے ہیں، لشکر طیبہ ہے، کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ جناب لشکر کا مطلب ہے فوج، جیش کا مطلب ہے فوج، سپاہ کا مطلب ہے فوج۔ اس ملک میں ایک فوج باوردی موجود ہے، وہاں یہ پرائیویٹ لشکر جیش اور سپاہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ بنائے گئے۔ اب جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کریں گے، تو میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کہوں جی میں اس کی مخالفت کروں گا۔ میں تو کہوں گا کہ جی جنرل باجوہ نے اچھی بات کہی، بالکل اچھی بات کہی، اور ان کی اس بات کو خدا کرے کہ پاکستانی فوج کے اندر بھی پذیرائی ہو، فوج سے باہر بھی پذیرائی ہو اور بات پوری ہو جائے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پڑوسی اس کے بارے میں شک کی نگاہ سے اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک تاریخی تناظر ہے، کیونکہ ایوب خان نے بھی کہا تھا کہ میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں، انہوں نے اچھے تعلقات کی بات کی تو بھارت نے ان کو مدعو کر لیا اپنے ریپبلک ڈے میں، جو 20 جنوری 1965 کو ان کا یوم جمہوریہ ہونے والا تھا بھارت کا، اس کے مہمان خصوصی ایوب خان صاحب کو ہونا تھا، لیکن ایوب خان صاحب خود نہیں گئے، انہوں نے اس وقت کے وزیر زراعت کو بھیج دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشنل جبرالٹر کیا گیا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، اور اس کے بعد 1965 کی جنگ ہو گئی۔ تو بھارت والے کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو تمہیں بلایا تھا اپنے یوم جمہوریہ کے اوپر چیف گیسٹ کے طور پہ، تم نے الٹا ہمارے ساتھ جنگ کر دی۔ پھر پاکستان کو شکایت ہے کہ جی 1971 میں بھارت نے بنگلہ دیشیوں کا ساتھ کیوں دیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کا۔ بھارت والوں کا کہنا ہے بھئی ہم نے تو بنگلہ دیش والوں کا ساتھ اس لیے دیا کہ ان کے بہت بڑے تعداد میں مہاجر ہمارے یہاں آ گئے تھے، جیسے جب افغان مہاجر پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان اس کی وجہ سے افغانستان میں اپنا دلچسپی کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو اسی طرح سے بھارت نے کیا، اور پھر انہوں نے پاکستان بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس نے ان کا خیر مقدم کیا، مخالفت نہیں کی۔ پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے، پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا 2001 کے یا 2002 کے شروع میں۔ تو اس طرح سے پھر یہ سب معاملات ہیں، تو اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے گا، اور بدقسمتی سے یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے، اور ملک بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھیں۔ لیکن اگر ہماری عسکری قیادت جو کہ اس وقت لگتا ہے کہ بہت ہی
माकूल बातें कर रही है, वो अगर इन बातों पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाए तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे वो आरजू हो, चाहे हुसैन हक्कानी हो, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की राय बदले और गाड़ी आगे बढ़े। मगर अगर इस बार भी अंजाम यही होना है कि बातें अच्छी हों और अमली तौर पर कुछ ना हो, तो फिर इसका नुकसान उससे भी ज्यादा बड़ा होगा जितना पहले हो चुका है। सर, बहुत से लोग ये भी बात करते हैं या एक तरह से ये भी एलिगेशंस लगाते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये भारत के साथ ताल्लुकात ठीक इसलिए भी नहीं होने देना चाहते ताकि इनके जो यानी जो इनका फंड है जो इन्हें दिया जाता है डिफेंस के लिए वो उसमें कमी ना आए। और जैसे आप देखते हैं कभी डीएचए बन रहे हैं, अभी भी इन्होंने 5 लाख आम के दरख्त काट दिए मुल्तान में डीएचए बनाने के लिए। कई लोगों के करप्शन केसेस भी सामने आए हैं, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिशियंस जो है वो जैसे कहते हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उनके बारे में बात आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी रिटायर्ड जनरल ने जो है कोई करप्शन की है, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो या कोई भी। साथ ही सर एक चीज और यहाँ पे कि सिविलियन इदारों में जाके बैठ जाते हैं, रिटायर होने के बाद सिविलियंस जो है वो घर बैठे होते हैं और ये सिविलियन इदारों के हेड होते हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे पीआईए हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये यहीं पे ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? आरजू, ये बात गौर तलब है कि क्या पाकिस्तान बाकी दुनिया के ममालिक से बहुत ज्यादा जुदा रहकर कामयाब हो सकता है? इक्का दुक्का और मुल्क हैं दुनिया के जहाँ पे बावजूद अस्करी क़यादत के लिए खुसूसी सहूलतें होती हैं, वरना अमेरिका जैसे मुल्क में बहुत सारे रिटायर्ड जनरल मेरे दोस्त हैं, एक आध मेरे पड़ोसी भी हैं। वो अपना रिटायर होते हैं, जो उनकी बचत होती है उसी से घर लेते हैं, या जवानी में ही अगर उन्होंने घर ले लिया होता है मॉर्गेज के ऊपर, तो वो किस्तें सारा अदा करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ एक पूरा निज़ाम बना है, वो इसलिए बना है कि देखिए, जिस तरह सियासी जमातें अपने कारकुनों को खुश रखती हैं, उसी तरह से जब सियासत में घसीट ली जाए फौज, तो फिर उसको भी अपनी सफ़ों में कुछ ना कुछ खुशनुदी तो पैदा करनी होती है। तो ये हमारे यहाँ कुछ मामलात ऐसे हुए हैं तारीखी तौर के ऊपर। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मनफी पहलू यह है कि पाकिस्तान में एक सिविल मिलिट्री अननेसेसरी, एक गैर जरूरी पोलराइजेशन हो गई है। कोई भी मुल्क इसका मुताहम्मिल नहीं होता। फौज को हमेशा कौम की हिमायत चाहिए होती है अगर उसको मुकाबला करना, और अगर फौज सरहदों के ऊपर हो और दुश्मन का मुकाबला कर रही हो तो हर आदमी उसके लिए दुआ करता है, हर आदमी उसके लिए कुछ ना कुछ करता है। मुझे याद है 1965 की जंग में मैं 9 साल का था, लेकिन मैं बैठ के वो पैकेट हम बनाते थे फौजियों के लिए कि उनको भेजने हैं, कि उनको कुछ राशन वगैरह, ड्राई चीजें, कुछ और चीजें, को ताश के पत्ते मिल जाएं, रातों को अगर जागे हो तो खेलने के लिए उनको ड्राई फ्रूट मिल जाए, ये वो लोग आम शहरी बना के भेजा करते। इसलिए वो फजा वापस अगर लानी है कि अवाम का एतमाद फौज के ऊपर हो, फौज अवाम के साथ मोहब्बत के साथ रहे, तो हमें ये सब चीजें बदलनी होंगी और हमें ये महाजराई खत्म करानी होगी। इसमें दोनों पहलुओं पे मैं बात करूंगा। सिविलियंस को भी हर वक्त फौज के ऊपर, अगर हम फौज को दीवार से लगाते रहेंगे, उनके ऊपर तनकीद करते रहेंगे, उनको गालियां देते रहेंगे, तो वो भी फिर मतलब जिसको भी ज्यादा गाली दी जाए, जिसके ऊपर भी ज्यादा तनकीद की जाए, वो जरा डिफेंसिव हो जाता है। तो वो भी, उसको भी रोकना होगा, लेकिन कानूनी तौर पर भी ऐसा निजाम बनाना होगा कि आप जो सर्विस के कवायद हैं उनके मुताबिक ही हर एक को सहूलतें मिलें। और ऐसा भी ना हो कि जो फौज में जिसने सर्विस की हो उसके लिए यानी सब कुछ अवेलेबल